اسی پاک مرد کے بھائی نے مجھے پھر سے ناپاک بنا دیا. پھر میں یہ ناپاک بننے میں تب مجبور ہوئی جب مجھے معاشرے نے بھی ساتھ نہیں دیا, جب میری فیملی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا. میں نے جب جسے کہا ہم ورگل کریں گے تو ہم یہ نہیں, ایسا نہیں ہے, آپ سب کو ایک جیسا نہ کریں, کیونکہ ہماری بیٹیاں بھی ہیں اور ہمارے آنے والی جو لوگوں کی بیٹیاں جو ہماری بیٹی ہیں وہ بھی ہمارے جیسی نہ ہوں. ہمیں یہ میسج, میں اچھی وائف بن سکی, نہ اچھی بہن ثابت ہوئی, نہ اچھی بیٹی ثابت ہوئی, نہ اچھی بیوی. یہ نہیں کہ سچ بولنا چاہیے. اور یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ان پڑھ عورت کو پتہ چل گیا ہے اچھی بری بات کا, تو پڑھی لکھی کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ عورت ڈھکے جسم میں ہی اچھی لگتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اشر ولاگز. جی ناظرین, میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میں بتاتا چلوں, آپ کی بہت ہی مشہور زمانہ موویز, بہت ہی مشہور زمانہ سانگز, ڈراماز کی بات کی جائے تو ہٹ پہ ہٹ پروگرامز دیتی رہی ہیں. اور بتاتا چلوں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا کے اندر ان کے مداح موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ ان کا یہ سفر جاری و ساری کیسے ہے اور کہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا, جرنی کا آغاز کہاں سے ہوا اور کس طرح یہ شوبز کی فیلڈ کے اندر انٹر انہوں نے کیا. یہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا میم, یہ بتائیے گا, جس طرح کہ سننے میں یہ آتا تھا کہ آپ بھی بالکل عام سی لڑکی تھی, عام سی لڑکی سے مراد یہ ہے کہ وہی دوپٹہ لینے والی لڑکی, عام سی لڑکی سے مراد یہ ہے کہ وہی قرآن پاک پڑھنے والی لڑکی, عام سی لڑکی سے مراد یہی ہے کہ وہ گھریلو لڑکی جو کہ اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے. کیسے شوبز میں انٹری ہوئی؟ شوبز میں ایسے انٹر ہوئی کہ میں ایک عورت تھی, عورت سے مراد کے لڑکی تھی, مگر شادی کے بعد وہ عورت ہی ہو جاتی ہے. جب وہ عورت ہوتی ہے وہ ایک ماں ہو جاتی ہے, اور جب وہ ماں ہوتی ہے پھر وہ کوئی نہ بری نہ اچھی چیزوں کو دیکھتی ہے, اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ چلنے کے لیے آگے بڑھتی ہے. مگر میرے پاس شاید تعلیم نہیں تھی, اور میرے پاس شاید مطلب اتنی سمجھداری نہیں تھی, بچی تھی میں. اس لیے مطلب یہ میسج دینا چاہ رہی ہوں میں انٹرویو اس لیے دے رہی ہوں کہ مطلب کہ یہ نہ سمجھے کہ فریم کے لیے نہیں. کچھ آرٹسٹ ہماری بہنیں ہیں جو مطلب بتا رہی ہیں کہ اسٹیج آرٹسٹ اچھی بیوی نہیں بن سکتی, ہم ورگل کریں گے تو ہم یہ نہیں, ایسا نہیں ہے, آپ سب کو ایک جیسا نہ کریں, کیونکہ ہماری بیٹیاں بھی ہیں اور ہمارے آنے والی جو لوگوں کی بیٹیاں جو ہماری بیٹی ہیں وہ بھی ہمارے جیسی نہ ہوں. ہمیں یہ میسج اچھا دینا ہے. تو میں آگے اچھے ایک بیوی بننے کے لیے, ایک اچھی ماں بننے کے لیے نہ سمجھی مطلب چیزوں کو, غلط چیزوں کو. ہمارے جو مذہب میں, ہمارے حدیث و اسلام میں جو عورت کے سر سے دوپٹہ اترنا, یہاں تک کہ دیور سے, بھائی سے, ہر انسان سے پردہ بتایا گیا, تو ہم اسے کیسے اچھا کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ میسج دے رہی ہوں کہ مطلب کہ میں ایک ماں بننے کے لیے, بیوی بننے کے لیے آگے سفر میں نے برائی کا اپنایا, اور جو مجھے بڑا لیٹ پتہ چلا کہ میں بڑی غلط جگہ پہ دلدل پہ آ چکی ہوں. نہ تو میں اچھی وائف بن سکی, نہ اچھی بہن ثابت ہوئی, نہ اچھی بیٹی ثابت ہوئی, نہ اچھی بیوی. یہ نہیں کہ میرے اندر وہ کردار نہیں تھے, میرے اندر وہ گن نہیں تھے, سب کچھ تھا میرے پاس, مگر میرے ساتھ میرے نصیب نے اور میرے یہ شوبز نے مجھے ساتھ نہیں دیا. میم یہ بتائیے گا, شوبز کا آغاز ظاہری سی بات ہے, گھر تو آپ کے خاوند سے, آپ کے بچوں سے بنتا ہے, اور آپ کا بھی گھر بنا ہوگا, ظاہری سی بات ہے, آپ کے بھی خاوند اور آپ کے بچے جن سے آپ محبت اور شفقت کرتی ہوں گی. آپ کی طلاق کا معاملہ جو ہے وہ بھی سامنے آیا تھا, وہ کس طرح آپ کا یعنی کہ طلاق کا معاملہ ہوا, اور کیا آپ اپنے خاوند کے ساتھ پہلے سے شوبز کو جوائن کی ہوئی تھی یا پھر آپ نے شادی کے بعد شوبز کو جوائن کیا؟ نہیں, میں نے شوبز کو شادی کے بعد, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا دور دور. ابھی بھی دیکھیں میں ایک آرٹسٹ ہوں, مگر اس کے باوجود الحمدللہ میں چاہوں تو بڑی بڑی LCD ٹی وی دیکھ سکتی ہوں. نہ تو میرے بچے دیکھتے, نہ میں دیکھتی ہوں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود دنیا داری کا پتہ ہے, کیونکہ نیوز سنتی ہوں میں, کیونکہ اچھی بری کیا ہو رہا ہے, کیونکہ پڑھی لکھی نہیں ہوں, مگر دنیا میں کیا اچھا کہا جاتا ہے, کیا برا. آپ نے پڑھی لکھی نہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اکثر جو آپ کے ایکٹرز ہیں یا اکثر جو آپ کے ماڈلز ہیں وہ بتاتے ہیں, اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. آپ کے اندر یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ سچ بولنا چاہیے. اور یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ان پڑھ عورت کو پتہ چل گیا ہے اچھی بری بات کا, تو پڑھی لکھی کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ عورت ڈھکے جسم میں ہی اچھی لگتی ہے. یہ نہیں کہ ہم شوبز میں کام کر رہے ہیں, ہم ڈراموں میں کام کر رہے ہیں تو ہم اپنی آخرت بھول جائیں. بس اتنا یاد رکھیں کہ تھوڑی دیر ایک چھوٹے سے اسٹور میں بند ہو جائیں اور 2 منٹ سانس روکیں اور پھر سوچیں کیا ہوگا. ہمیں یہ شہرت نہیں لینی, ہمیں آخرت بھی, ہم نے آنے والے اپنے مطلب جو ہماری بچی ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں,
وہ ان چیزوں سے بچیں. یہ میسیج دینے کا, یہ نہیں کہ ہم مردوں کو دکھانے کے لیے تو ہم اسٹیج پہ بھی ڈانس کر رہے ہیں, فلم میں بھی آ رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی آ رہے ہیں, ہمیں یہ میڈیا میں آنے کا کیا ہے. یہی مقصد ہے کہ مطلب آگے لڑکیوں کو پتہ چلے کہ یہ غلط جگہ ہے, اور اس جگہ سے یہ اس کو کہتے ہیں لت, یہ گندی جگہ ہے, اس سے جان انسان چھڑانا بھی چاہے نہیں چھوڑ سکتے. یہ دبا آپ اتر ہی نہیں سکتا ہمارے اوپر سے, کیونکہ ہم نے ایک آگے ہماری نسل چلنی ہے, ہم نانی دادی سب کچھ بننا ہم نے. تو یہ ہمیں یہ تمہاری نانی ناچتی تھی, تمہاری دادی ناچتی تھی, تمہاری ماں, ہماری بیٹی کو اگر سسرال میں اگر ڈانٹا جائے گا, اگر وہ بیچاری نیک شریف بھی ہوگی تو وہ کہے چل چل تیری ماں ایسی. تو اس لیے میں چاہوں گی کہ ہم بتائیں کہ لوگ اس جگہ پہ مت آئیں. ختم. میم یہ بتائیے گا آپ کی زندگی میں لفظ مرد آپ کس طرح ڈیفائن کر سکتی ہیں اس کو؟ آپ دوبارہ بتائیے گا, سوری. آپ کی زندگی میں لفظ مرد کا جو لفظ ہے اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ مرد ایک بڑی خوبصورت چیز بھی ہے اور بڑی بری چیز بھی ہے. اور مرد کے مطلب مرد چاہے تو عورت کو پاک بنا سکتا ہے, مرد چاہے تو عورت کو ناپاک بنا دے. مجھے ایک مرد نے ناپاک بنایا, ایک مرد نے پاک بنایا, پھر اسی پاک مرد کے بھائی نے مجھے پھر سے ناپاک بنا دیا. پھر میں یہ ناپاک بننے میں تب مجبور ہوئی جب مجھے معاشرے نے بھی ساتھ نہیں دیا, جب میری فیملی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا. میں نے جب جسے کہا مجھے 20,000 چاہیے, انہوں نے کہا لو تمہیں پیسے چاہیے 20,000. تو پھر میں نے سوچا کہ دعا کام تو غلط ہی ہے, مگر کیوں نہ تم اس کو ایک نمبر طریقے سے کر کے آگے نکلو, اور اللہ پاک اگر تمہاری نیت صاف ہوگی تو اللہ پاک یا نیک انسان بھیجے گا, نہیں تو تمہارے بچوں کو نیک بنائے گا, یا تو اللہ پاک کو میرا وسیلہ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. ایک ٹائم آئے گا, مجھے میرا دل کہتا ہے, میرا ضمیر کہتا ہے کہ میرا اللہ پاک سنے گا ضرور, کہ میں انشاءاللہ اچھی ڈھکی ہوئی نظر بھی آؤں گی. میم یہ بتائیے گا لفظ محبت, کیا دعا چودھری کو اس لفظ سے محبت ہے یا پھر نفرت؟ محبت سے تو اب مجھے ہنسی آتی ہے. اگر محبت انسانوں کو انسان سے ہوتی تو تماش بین ڈرامہ دیکھنے آتے, پیسے سے عورت کے ساتھ ٹائم گزارتے. محبت ڈھونڈنے کے لیے مرد بھی نکلتا ہے. جتنا اگر مرد تکلیف میں ہے, مرد کو ہم کہتے ہیں کہ مرد جو ان سے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. مرد کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ باہر عورت کے پاس آتے, عورت کو کوئی مرد سے تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اب باہر مرد ڈھونڈتی ہے. مگر یہ غلط ہے. جو بھی آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا, کوشش کریں ہم جو باہر نکل کے بری چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں, کیوں نہ ہم وہ غلط چیز کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ہی گزارا کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا. اس معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے بے وفا ہونا. آپ سمجھتی ہیں کیا مرد حقیقی بے وفا ہے؟ کیا اس کی جو فطرت ہے وہ وفا والی نہیں ہے؟ یہ مرد یا عورت ہے, عورت بھی بے وفا مرد کے ساتھ وفا کرتی ہے, مرد بھی بے وفا عورت کے ساتھ وفا کرتا ہے. وفادار نظر آتا ہی نہیں دونوں کو, دونوں ہی ایکول ہوتے ہیں, دونوں کو غلط کہا ہی نہیں جاتا. اگر دونوں ہی وفادار مل جائے تو میں کہتی ہوں معاشرے میں نہ تو کوئی ناچنے والی دعا بنے گی, تو نہ ہی کوئی مرد تماش بین کہلائے گا. میم یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی ذکر کیا اللہ پاک کا, اور سننے میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ نے حج و عمرہ جو ہے ادا کیا, اس کے فرائض بھی انجام دیے. یہ بتائیے گا زندگی رب کی طرف مائل ہونے کا کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے انسان اپنی جو گناہوں بھری زندگی ہے اس سے توبہ کر کے جو ہے فوراً سے مڑ جاتا ہے؟ آپ کے اوپر بھی یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا, تو کیا معاملات تھے اس وقت؟ دیکھیں اگر تو انسان کے اندر انسانیت ہو نا تو وہ ویسے ہی, جو دیکھیں میں آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ پڑھی لکھی کیوں نہیں بتاتی, میں بتاتی ہوں جو پڑھی لکھی کتابوں میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. پہلے دور میں پہلے ہمارے جو تھے تعلیم نہیں ہوتی تھی, انسان کے قصے جو انسان کے ساتھ واقع ہوتا تھا اسی کو مثال دے کر آگے سمجھایا جاتا تھا. میرے ساتھ جو بیتا ہے میں وہ مثال دے رہی ہوں. میں نے انسان پڑھے ہیں, کتابیں نہیں پڑھی, مگر جو انسان پڑھتا وہ زیادہ مضبوط بات ہوتی ہے. تو بات یہ کہ جو بھی اگر انسان اللہ سے ڈرنا چاہے نا تو وہ صرف قبر میں جب انسان کو دفنا رہے ہوتے ہیں نا سردی میں مٹی کے اندر, تو اس میں جو کیڑے چل رہے ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا دیکھ لیں. میں تو خالی جنازہ دیکھ لوں تو خوف آتا ہے, اور نہلانے والے مردے کو دیکھ لیا جائے تو خوف آتا ہے. مگر کیا کریں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے معاشرے نے بھی, اور میری سڑک پہ کھڑے ہونے والی عورت بننے سے بہتر میں یہ آرٹسٹ ایک ہوں جس سے میں اپنی مرضی سے ڈانس کر سکتی ہوں, مگر کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. دعا چودھری جو ہے ظاہری سی بات ہے اس کے بچے ہیں. دعا چودھری بچوں کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کرتی ہے اور ان کو کیا سبق اخلاقی دے رہی؟ اللہ پاک نے شاید میرا امتحان ہے کہ میں نے شوہر سے بھی میرے اللہ پاک نے میں نہیں ساتھ رہ سکی, اولاد کے ساتھ بھی.
اور یہ اگر میری اولاد سمجھتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ماما نے ہمیں ہاسٹل میں بورڈنگ میں ڈالا ہے تو یہ غلط ہے. میں اپنے بچوں کو ایک اچھی تربیت اور اپنی تکلیف, انہیں ذہنی مریض, انہیں ڈپریشن میں نہیں کرنا چاہتی, اور میں چاہتی ہوں وہ ایک اچھے انسان بنے. کوشش میری پوری ہے. آگے اللہ پاک, ایک ماں کی دعائیں, اللہ پاک دشمن کے بچوں کو بھی نیک اور دشمن کی بیٹیوں کو بھی اللہ پاک نیک اور برے مردوں سے بچائے. بس مطلب کہ اولاد کے ساتھ میں ٹائم نہیں, میں قربانی دے رہی ہوں, میں ماں بن کے بھی قربانی دے رہی ہوں کہ میں اپنی اولاد سے دور ہوں. میں بڑی محبت کرتی ہوں, میں انہیں بہت مس کرتی ہوں, اور بعض ٹائم میں بہت زیادہ روتی بھی ہوں ان کے لیے, مگر میں ظاہر نہیں کرتی. دعا چودھری نے شوبز انڈسٹری کا جو سفر ہے وہ کیسا پایا؟ بڑا تکلیف والا, اور مگر مجھے اللہ پاک نے اس میں سے ایسے نکالا جیسے مطلب میں بڑے گند کے اندر سے اس طرح نکلی ہوں صاف. مجھے کسی نے نہیں بستر پہ سلایا اور پھر فلم دی یا ڈرامہ دیا. میری کوشش نے, میری ہمت نے بس میرا ساتھ دیا, میری نیت صاف تھی بس, اور اس لیے میں پاک صاف نکلی. مگر جو میں ڈانس کرتی ہوں, جو غیر مردوں سے بات کرتی ہوں, میں یہ نہیں کہتی میں حاجن ہوں, بات کرتی ہوں دوپٹے کے بغیر, کپڑے بھی پہننے پڑتے ہیں, مجبوری ہے بس. مطلب بڑی تکلیف والی یہ چیز ہے, اور میں یہی کہوں گی کہ مطلب ہم سب بہنوں کو آگے بچیوں کو میسیج دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں مت آئیں دوبارہ. جی ناظرین, آپ نے پیغام سنا. پیغام یہی ہے کہ آپ اس فیلڈ سے بچیں, اور جو آپ کے گھر کی زندگی ہے, جو گھریلو زندگی ہے, وہی عزت کی زندگی ہے. اپنے میزبان محمد اشر کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.